آج ایک تبلیغی بزرگ کی بیوی فوت ہو گئی ہے، مجھے جنازے کے لیے چاہیے۔ اچھا جناب، وعن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاتیح الجنہ، جنت کی چابیاں، گواہی ہے اس بات کی اللہ الہ الا اللہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے جنتی دروازے تالے کی چابی ہاتھ میں لے لی، جب چاہے کھول دینا۔ اس پر مرقات نے اعتراض کیا ہے کہ دخول جنت کے لیے کلمہ کافی، لیکن آپ کو عن قریب صفحے میں ایک حدیث آئے گی کہ ایک صحابی کو دوسرے نے کہا چلو یار تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو وہ صحابی جو مدعو تھا وہ مذاقی تھا، اس نے کہا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب جہاد کرو، تبلیغ کی مشقتیں کون کریں؟ تو اس داعی صحابی نے کہا لیس مفتاح الا ولہ اسنان، کہ بھئی لا الہ الا اللہ تو میخ ہے، اور میخ میں جب تک دانت نہ ہو تو وہ تالا نہیں کھولے گا، تو لا الہ الا اللہ سیدھا کیل ہے، اور نماز روزہ اور تبلیغ اس کے دانتے ہیں، یہ دانت ہوگی تو تالا کھلے گا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ تبلیغ ضروری ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے، تو دونوں روایتین میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اختصار ہے، نبی علیہ السلام کا مقصد الفاظ لا الہ الا اللہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ اس میں پوری دینی جامع کا، پوری دینی جامع کا، اور شک نہیں ہے کہ جو پوری دینی جامع پر عمل کرے گا تو وہ جنت کی چابی ہے یا نہیں، اور اس کی دلیل کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا دین ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اوپر بھی اسلام، نیچی بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، جیسے پانی میں غوطہ لگائے تو انسان پانی میں ڈوبا ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ایک جو، تو اس کا بھی مطلب ہوا کہ پورا دین، اور اس داعی صحابی نے بھی کہا کہ پورا دین صرف کلمہ کافی نہیں، ٹھیک، اور دلیل اس بات کا کس سے مراد پورا دین ہے، ایک دلیل یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں شہادت توحید کا ذکر کیا ہے، شہادت رسالت کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے انسان مسلمان نہیں بنا تھا، معلوم ہوا کہ اس سے مراد بھی اتیان بھی دین جامع ہے، نہ کہ فقط یہ الفاظ ہے، ٹھیک۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ الفاظ ہے، لیکن عبارت محذوف ہے، مع الاتیان بمقتضا، کہ انسان یہ کلمہ پڑھے اور ان کے مقتضیات بھی پورے کرے، اور ان کے مقتضیات تین ہے، گناہ سے بچنا، اطاعت کرنا، اور ان دونوں کو پھیلانا، دعوت، پھر جامع دین پر، ٹھیک۔ تیسری توجیہ یہ کی ہے کہ اس صحابی نے جو دوسرے کو کہا کہ ہر چابی کے لیے جان کی ضرورت ہے، یعنی اعمال ضروری ہے، یہ حیات میں، اور یہ جو ہے کہ کلمہ کا بھی ہے، یہ عند الموت، کہ ایک آدمی ساری زندگی کفر میں گزارتا ہے لیکن اللہ موت سے پہلے اس کو توفیق دیتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، تو وہ جنتی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ٹھیک ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال ان رجالا اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو غم کی وجہ سے حضرات صحابہ کے قدم ڈگمگائے، آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوتے، ہاتھ پیروں میں کپ کپی، ایک غم سوار تھا، نہ کسی کو نیند آتی تھی، نہ بھوک اور پیاس کا احساس تھا، ہر صحابی اپنی جگہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ان میں سے میں بھی تھا۔ میں ایک دن راستے کے کنارے پر بیٹھا ہوا، حضرت عمر کا گزر ہوا، لیکن مجھے گزرنے کا پتہ نہیں چلا، اپنے غم میں مشغول تھا۔ اس نے سلام کیا، میں نے سلام بھی نہیں کی۔ حضرت عمر گزرے اور صدیق اکبر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ میں نے عثمان بھائی کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر کو لے کر میرے پاس آئے اور کہا بھائی کیا ناراضگی ہے، عمر نے آپ کو سلام کیا، اپنی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ نہ میں نے عمر کو دیکھا، نہ اس کے گزرنے کے احساس ہوا، نہ اس کا سلام میں نے سنا۔ ابو بکر نے فرمایا سچ ہے، آپ اپنے غم میں مشغول تھے، لیکن بھئی وہ غم کیا ہے؟ فرمایا غم یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم سے نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا میں نہیں پوچھا یا رسول اللہ جہنم سے کیسے بچیں گے، تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے اور جنت جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، لا الہ۔ ان رجالا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ بہت سے مرد حضور کے صحابہ سے حین توفیہ، جب حضور کی وفات ہو گئی، حزنوا، غمگین ہو گئے علیہ حضور کی وفات پر، حتی کاد بعضهم یوسوس، بعض کے دلوں میں کفریہ وسوسے آئے کہ جب نبی علیہ السلام نہیں رہے تو وہ اسلام پر چلنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں وکنت منہم، ان میں سے میں بھی تھا، غمزدوں میں سے۔ فبین انا جالس، میں بیٹھا ہوا تھا، مر علی عمر، عمر کا گزر ہوا، وسلم، اس نے سلام کیا، فلم اشعر به، مجھے علم نہیں تھا، فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو شکایت کی، ثم اقبلا، وہ دونوں حضرات متوجہ ہو گئے، حتی سلم علی جميعا، دونوں نے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر نے کہا ما حملک، کیا باعث تھا، اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، کیا اپنی نہیں لوٹائی اپنی بھائی عمر پر سلام کا جواب؟ قلت، میں نے کہا ما فعلت، یہ گناہ تو میں نے نہیں کیا۔ عمر نے کہا بلا واللہ، خدا کی قسم تم نے کیا ہے، لقد فعلت۔ قال قلت واللہ ما شعرت، پھر مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کا گزر ہوا مجھ پر اور آپ نے سلام کیا مجھے۔ ابو بکر نے کہا صدق عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتا ہے۔ اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قد شغلک، آپ کو غافل کیا تھا، عن ذالک، عمر کو سلام کا جواب دینے سے، امر نے، غم نے۔ قلت، میں نے کہا اجل، ہاں۔ فرمایا ما ہوا، وہ غم کیا ہے؟ میں نے کہا توفی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وفات دی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، قبل ان نسألہ، قبل اس سے کہ ہم سوال کریں، عن نجات هذا الامر، کہ جہنم سے نجات کیسی ہوگی۔ ابو بکر نے کہا قد سألتہ، میں حضور سے پوچھ چکا ہوں، عن ذالک، اس نجات کے سبب کے بارے میں، فقمت الیہ، حضرت عثمان کہتے ہیں میں ابو بکر کی طرف کھڑا ہوا اور قلت لہ، میں نے کہا میرا باپ تجھ پر اور ماں قربان ہو، انت احق بہا، آپ لائق ہے کہ وہ امر مجھے بتا دے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر، اس کفر و جہنم سے نجات کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من قبل منی الکلمہ، جس نے قبول کیا مجھ سے وہ لا الہ الا اللہ، عرضت علی عمی، جس کو میں پیش کیا تھا اپنے چچا ابو طالب پر اور چچے نے اس کو رد کیا، تو جس نے یہ کلمہ قبول کیا فہی لہ نجات، اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ لا الہ الا اللہ جہنم سے نجات ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ چھبی ہے اور اعمال دانت ہے۔ تو وہی چار جوابات جو پہلے گزر۔
وعن المقداد